CDS के इस आखिरी सफ़र पर तमाम आर्मी अफसरान और सरकार की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद खराज अक़ीदत पेश करेंगे। पालम एयरपोर्ट से राज तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम 13 शहीदों की जसद खाकी को यहाँ लाया गया है और उनके अफराद खाना इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में खराज अक़ीदत पेश करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह। और 9:15 पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी तमाम 13 शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। तिरंगे में लिपटे ये जसद खाकी इस वक्त पूरे मुल्क के लिए गम की लहर अपने फौजियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए आज पूरे मुल्क ने उन तमाम 13 शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। खासकर जनरल बिपिन रावत के अचानक इस तरह से जाने का गम सिर्फ फौजों को नहीं, अफवाज को नहीं, बल्कि पूरे मुल्क को आज जनरल बिपिन रावत के जाने का गम है। और आपको बता दें, ये तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का काफिला पालम एयरपोर्ट पहुंच गया है। कुछ ही देर में खराज अक़ीदत का प्रोग्राम शुरू होगा, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह खराज अक़ीदत पेश करेंगे और 9:15 पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी खराज अक़ीदत पेश करेंगे। मद्रास के ही कुन्नूर जंगल में यह हादसा पेश आया। बिपिन रावत ने मद्रास यूनिवर्सिटी से ही स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज़ में एमफिल किया था। मद्रास से एक गहरा लगाव जनरल बिपिन रावत का, और वेलिंगटन आर्मी कॉलेज में एक खुसूसी लेक्चर के लिए जनरल बिपिन रावत जा रहे थे, लेकिन उनका ये सफ़र आखिरी सफ़र बनकर रह गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंचे हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का काफिला पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पालम एयरपोर्ट। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। ये राज तस्वीरें आप देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह उनसे पहले यहां पहुंचे। खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफ़ा की जानिब से, और तमाम महलूकीन के अहल खाना से भी मुलाकात होगी। गम की इस घड़ी में उन तमाम अफराद खाना को हिम्मत दिलाई जाएगी। गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी CDS जनरल बिपिन रावत की जसद खाकी पर।
گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی ان تمام 13 شہیدوں کو۔ جنرل بپن راوت کی استخاقے پر انہوں نے گلہائے عقیدت پیش کیا اور تمام 13 شہیدوں کو نمن کرتے ہوئے اس وقت پالم ایئرپورٹ پر سوگ کی لہر ہے۔ تمام ارکان خاندان شہیدوں کے پالم ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، اور وزیراعظم نریندر مودی کے لیے یہ وقت بہت ہی مشکل والا اور دکھ والا ہے، کیونکہ وزیراعظم نریندر مودی نے ہمیشہ دیپاولی فوجیوں کے ساتھ منائی ہے۔ آج وہ یادیں تازہ ہو رہی ہوں گی وزیراعظم کے من میں۔ فوج کا ہمیشہ حوصلہ بڑھاتے رہے وزیراعظم نریندر مودی، اور آج اچانک ان فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ وقت بھاری گزر رہا ہو گیا وزیر اعظم نریندر مودی پر، اور خاص کر ایک ایسی شخصیت جو 3 افواج کا سربراہ بنایا گیا تھا، CDS جنرل بپن راوت کو خراج عقیدت پیش کریں گے وزیر اعظم نریندر مودی۔ انہوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا حادثہ ہوگا، اور آج انہیں پالم ایئرپورٹ پر خراج عقیدت پیش کرنا پڑے گا۔ ایک بھاری ذمہ داری بپن راوت کو ایز اے چیف آف ڈیفنس اسٹاف دی گئی تھی۔ ہمیشہ نریندر مودی نے فوج کی حوصلہ افزائی کی، اور فوج ہندوستان کی سب سے اہم طاقت ہے، جسے مضبوط کرنے کی وزیر اعظم نریندر مودی نے ہمیشہ کوششیں کی ہیں۔ اور اب شہیدوں کے اہل خانہ سے فرداً ملاقات کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی۔ تینوں افواج کے سربراہ اعلیٰ عہدیدار اس وقت پالم ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ ان تمام شہیدوں کے اہل خانہ سے تعارف کرواتے ہوئے فوج کے عہدیداران اور فرداً تمام افراد سے ملاقات کرتے ہوئے، سب کو نمن کرتے ہوئے اب سے کچھ دیر بعد صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند بھی تمام 13 شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ تینوں افواج کے تمام افسران اس وقت پالم ایئرپورٹ پر، اور وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام شہیدوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی، انہیں نمن کیا اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم کو رخصت کر وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ خراج عقیدت پیش کریں گے تمام شہیدوں کو۔
وزیر اعظم کے بعد وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جنرل بپن راوت کو خراج عقیدت پیش کیا، اور اب تمام 13 شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ انیس سو 78 میں انڈین آرمی کی 11 گورکھا رائفلز کی 5ویں بٹالین میں شمولیت اختیار کی تھی۔ جنرل بپن راوت نے نیشنل ڈیفنس اکیڈمی اور انڈین ملٹری اکیڈمی کے سابق طالب علم رہ چکے۔ آج تمام جگہوں پر غم کا ماحول ہے۔ اور 1978 سے لے کر 2021 تک انہوں نے لگاتار فوج میں اپنی بہترین خدمات انجام دی، اور ان کی بہتر کارکردگی کو دیکھتے ہوئے سی ڈی ایس کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اجے ڈوبھال خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے۔ اجے ڈوبھال کے بعد فوج کے اعلیٰ عہدیداران خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہیدوں کو۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجے ڈوبھال بھی خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں شامل ہے، اور اب فوج کے اعلیٰ عہدیداران تمام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں پالم ایئرپورٹ پر۔ اور اب سے کچھ ہی دیر میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند بھی تمام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ جنرل بپن راوت کو چین اور پاکستان دونوں سرحدوں پر مختلف عہدوں پر وہ تعینات رہے اور اپنی کارکردگی سے ہندوستانی افواج کو ایک طاقت بخشی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ادارے استحکام مشن کے طور پر کانگو میں بھی خدمات انجام دی تھی، اور 2015 میں میانمار میں ریاست ناگالینڈ سے منسلک عسکریت پسندوں کے خلاف سرحد پار آپریشن کا سہرا جنرل راوت کے سر باندھا جاتا ہے۔ 40 سال سے زیادہ کے کریئر کے دوران انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا، اور تینوں افواج کا یہ پہلا ایسا عہدہ تھا جسے جوڑے رکھنے کے لیے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ بنایا گیا، اور سرکار نے اس عہدے پر بپن راوت کو فائز کیا۔
تینوں افواج کے سربراہان اور دیگر اعلیٰ عہدیداران تمام 13 شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں پالم ایئرپورٹ پر۔ پالم ایئرپورٹ پر یہ راست تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خراج عقیدت پیش کیا، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی خراج عقیدت پیش کیا اور تمام شہیدوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں